پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی اٹھے گی، جیسے دنیا میں مٹی کی آندھی اٹھتی ہے نا، تو ہر چہرے پہ مٹی ہوتی ہے، غبار آلود ہو جاتی ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے تو نور کی آندھی آئے گی اور ہر چہرہ نور آلود ہو جائے گا۔ وہ جو نور کا ایک چہرے کے اوپر کور آئے گا، اس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن و جمال اتنا بڑھ جائے گا کہ جب یہ لوٹ کے اپنے گھروں کو آئیں گے تو ان کی حوریں اور ان کے غلمان 70 سال ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو جس پروردگار کو دیکھنے والوں کا حسن و جمال اتنا بڑھ جائے گا، اس پروردگار کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا اگر حسن و جمال کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ انسان کا مال و منال۔ جن لوگوں کے پاس خوب مال ہوتا ہے نا، لوگ ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کے کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرا تو جی فلاں سے بڑا دوستانہ ہے۔ دنیا کے انسانوں کے پاس کیا مال ہوگا؟ کائنات کے جتنے خزانے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دنیا میں سونے کے جتنے خزانے، چاندی کے جتنے خزانے، تانبے کے جتنے خزانے، جو کچھ ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مختلف ملکوں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں اور ایک ایک ڈائمنڈ کروڑوں کا بکتا ہے، تو پوری دنیا میں ڈائمنڈ کے جتنے خزانے ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے جو گھر بنائے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ آپ بتائیں کہ ایک گھر کے اوپر کتنا سونا لگے گا؟ پھر مشک کا سیمنٹ ہوگا، سیمنٹ مٹی کا نہیں ہوگا، مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کا سیمنٹ ہوگا۔ اور بعض جنتیوں کو بے جوڑ موتی کے محل عطا فرمائے جائیں گے۔ تو جس پروردگار نے یہ جنت بنائی، آپ سوچیں اس پروردگار کے پاس کتنے خزانے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ عام طور پر کسی کا فضل و کمال۔ کسی بندے کے اندر اگر اچھائیاں زیادہ ہوں، صفات زیادہ ہوں، تو بے اختیار اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ذرا سوچئے کہ پروردگار کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنے بارے میں فرما دیا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ساری دنیا کے درختوں کی قلبیں بنا دی جاتی اور ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جاتا، اور ایسے 7 سمندر اور بھی لائے جاتے، اور ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی۔ ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو جس پروردگار کے فضل و کمال کا یہ عالم ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت۔ تو محبت کرنے کی 3 وجوہات: جمال، مال اور کمال۔ اور چوتھی وجہ کسی کا جود و احسان۔ اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسے بنائی ہے کہ اپنے محسن سے محبت ہوتی ہے۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا۔ اللہ نے فطرت ہی بنا دی ہے۔ آپ دیکھیں شیر ایک درندہ ہے، جو اس کو کھانا کھلاتا ہے شیر اس کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کا لحاظ کرتا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، ہم ان کو گن بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ بارش کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، ساری دنیا کے ریت کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے،
اللہ تعالیٰ ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج اگر دنیا میں ہم عزتوں بری زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت سے کرے۔ سر سے لے کے پاؤں تک ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔